کلام کے خدا میرا پاک مقصد کے ساتھ جنبش کرتا رہے اور ہر طرح کی اسپرٹ، ہر طرح کا ابلیس کا منصوبہ یسوع کے نام میں مٹے، یسوع کے نام میں۔ ابھی اسی وقت ابلیس تیرے تمام منصوبوں کو کینسل کرتے ہیں اور خدا ہم تیرے پاک کو ہم دعوت دیتے ہیں، چھو اور برکت دے اسی کے نام میں آمین۔ آئیے زوردار تعلیم دے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام جی، خوش ہیں سب لوگ؟ آئیے خدا کے جلال کے لیے زوردار تعلیم اور زوردار آئیے کلام خدا میں سے آپ کی رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے فلیمون کے نام پولس رسول کا خط نئے عہد میں، عبرانیوں سے پیچھے ہوگا، یہ تیموتھیوس سے آگے۔ فلیمون کے نام پولس رسول کا خط، ایک ہی اس کا چیپٹر ہے اور اس کی ہم دوسری آیت کے آخری حصے کو دیکھیں گے۔ ضرور اس آیت کو میرے پیچھے بولیے گا۔ فلیمون کے ذرا کلام بول رہے ہیں ہم، فلیمون کے گھر کی کلیسیا کے نام، گھر کی کلیسیا کے نام، آمین آمین۔ کس کے گھر کی کلیسیا؟ فلیمون کے گھر کی کلیسیا کے نام، گھر کی کلیسیا۔ یاد رکھیے بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر گھر کی ایک کلیسیا ہے۔ کلیسیا سمجھتے ہیں نا؟ کلیسیا مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر گھر کی ایک کلیسیا۔ کلیسیا سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ہم نے بہت اس پہ تعلیم سنی ہے، عالمگیر کلیسیا۔ ایک تو عالمگیر کلیسیا جو پوری دنیا میں خدا کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اور ایک مقامی کلیسیا ہوتی ہے، لوکل چرچ جس کو بولتے ہیں۔ اس پہ بھی بہت تعلیم دی گئی ہے، بکس لکھی گئی ہیں، لیکن جو ابتدائی پوائنٹ ہے نا جہاں سے کلیسیا شروع ہوتی ہے، اس نقطے کو بہت اگنور کیا گیا ہے، اور وہ پوائنٹ گھر کی کلیسیا۔ ہاللیلویا۔ ہماری گھریلو کلیسیاؤں اور مقامی کلیسیاں ہیں، یہ ساری مل کر عالمگیر کلیسیا بناتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ گھر کی کلیسیا کے بارے میں آج ہم تھوڑی دیر کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ لفظ کلیسیا کا مطلب ہے خدا کے خاندان کے لیے بلائے ہوئے لوگ۔ خدا کا اپنا ایک خاندان ہے۔ خدا کا خاندان سمجھتے ہیں؟ اس کے ممبرز کتنے ہیں؟ کون کون ہے بولے؟ سب سے پہلے ہیڈ کون ہے؟ یہوہ پاک خدا، اس کے بعد اس کا بیٹا یسوع مسیح، پھر اس کے خاندان میں کون ہے؟ پاک روح جو روح القدس ہے، جو تثلیث کا تیسرا قانون ہے۔ یہ خدا کا خاندان، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم بھی اس شاہی خاندان میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح پر ایمان لایا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے بیٹیاں بننے کا حق بخشا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ پطرس یہ کہتا ہے کہ پہلے تم پر رحمت نہیں ہوئی تھی، یسوع مسیح کے وسیلہ سے تم پر رحمت ہوئی۔ پہلے تم کوئی قوم نہیں تھے، لیکن اب تم خدا کی خاص قوم، خدا کی امت، شاہی خاندان، شاہی کاہنوں کا فرقہ۔ ہم سب یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے خاندان میں شامل ہو گئے، اور خدا کے دل کی دھڑکن ہے، جس طرح وہ خاندان میں کام کرتا ہے نا، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ خدا کے بیٹے بیٹیاں بھی خدا کے خاندان کی طرح خاندان بنائے۔ ہاللیلویا۔ کلیسیا خدا کا خاندان ہے، خاندان خدا کے دل کی دھڑکن ہے، خدا خود ایک خاندان میں رہتا ہے، اور اس نے اس دنیا کا آغاز بھی
एक खानदान से ही किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना, पैदाइश की किताब अगर हम देखें तो वहां लिखा हुआ है बड़ा खूबसूरत बाग खुदा ने लगाया। बाग का नाम भला क्या था? है जी प्लीज, अगर आज तवज्जो नहीं है आप लोगों की, जरा मुझे थोड़ी सी 20 मिनट मैंने लेने हैं 15, तो जरा तवज्जो मुझे दे दीजिए। खुदा ने बाग बनाया और उस बाग का नाम अदन बाइबल मुकद्दस बताती है, और वहां खुदा ने हर तरह की सहूलियात दी, और फिर वहां आदम को बनाया। फिर देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। फिर लिखा है कलाम खुदा में कि खुदा ने उसकी मानंद, उसकी मददगार एक औरत बना के, उसका नाम क्या बोला? हवा। खुदा ने बड़ा ही प्यारा ये कपल यहाँ पर बनाया बागे अदन में, और बाइबल मुकद्दस ये बताती ये शाही खानदान है, खुदा के खानदान से रिलेट, खुदा के खानदान का हिस्सा है आदम और हवा। लिखा बाइबल मुकद्दस में उन्होंने मस्बा बनाया हुआ था, और वक्त पर वो क्या करते थे, बागे अदन के अंदर होता क्या कुछ था। 4 मेन काम वहां लिखे हुए हैं। यशायाह की किताब 51 बाब, यशायाह नक्शा बड़ा खूबसूरत खींचता है रूह कुद्दस की रहनुमाई में कि बागे अदन में होता क्या था, खुशी और शादमानी, शुक्रगुजारी और गाने की आवाज। हालेलुया। 4 काम आदम और हवा क्या करते थे, शुक्रगुजारी और गाने की आवाज अदन के अंदर। और इस गाने की आवाज, इस शुक्रगुजारी को सुनकर वो खुदा जो हमारे गीतों में रहता है, खुद भी गाने वाला खुदा है। हालेलुया। वो जो हमारी प्रस्तश में सुकूनत करता है, वो जो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है, वो आसमानों को झुकाकर आदम और हवा के पास उनके मस्बा पर ठंडे वक्त में लिखा है उनसे मुलाकात के लिए आया करता था। हालेलुया। ये खुदा के खानदान की बात हम कर रहे हैं, इस शाही जोड़े को हम देख रहे हैं कलाम खुदा में। क्या सीन होगा उस खानदान में जब खुदा रूबरू अपने लोगों से बातें करता होगा और खुदा के लोग खुदा से बातें करते हैं। हालेलुया। रूबरू खुली आंखों खुदा को देखते। ईमान है हम भी एक दिन रूबरू देखेंगे। हालेलुया। बहुत अजीब खुदा की हजूरी, खुदा से बातें करते, खुदा उनके साथ। ये एक घर की कलीसिया के बारे में, खुदा के खानदान की बात मैं कर रहा हूं। फिर आपको सारी स्टोरी का पता है कि वो खानदान टूटा किस तरह, खुदा ने अदन से उन्हें बाहर निकाल दिया गुनाह की वजह से। और बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा खानदानों में रहता है। इस दुनिया का आगाज खुदा ने एक खानदान के साथ किया, और हर खानदान, हर घर की भी एक कलीसिया है। कलीसिया में क्या होता है, मुकामी चर्च जो होता है उसका सिस्टम होता है, जो ना निजाम जो बनाया होता है, उसके 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। नंबर 1 हेड कौन होता है कलीसिया का, चर्च का? पास्टर साहब, और उससे नीचे असिस्टेंट पास्टर, फिर नीचे कलीसिया, कलीसिया के मेंबर्स हैं। हालेलुया। इसी तरह हर घर की कलीसिया के भी बिल्कुल लोकल चर्च की तरह एक पूरा सिस्टम है। घर के अंदर बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि हेड पास्टर कौन है घर की कलीसिया में, शौहर, बाप, और कलीसिया नीचे फिर असिस्टेंट पास्टर कौन है? मेरे साथ है ना आप लोग? हालेलुया। कलीसिया में से लिया जाता है ना असिस्टेंट पास्टर, ताकि हेल्प करे, मदद करे। कलीसिया भी है और कलीसिया की मेंबर भी है, वो असिस्टेंट पास्टर भी है। लेकिन खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, बिल्कुल उसकी मानद बनाऊंगा। मददगार बनाई गई क्यों? ताकि घर की कलीसिया में जो निजाम बाप कलाम खुदा की रोशनी में तरतीब देता है, जो कवानीन बनाता है, मामा असिस्टेंट पास्टर जो है वो घर की कलीसिया पर, बच्चों पर उन कवानीन को अप्लाई करे, बाप की मौजूदगी में भी और गैर मौजूदगी में भी। माँ उस कानून को अपने बच्चों पर नाफिज करे, अपने बच्चों को वो कवानीन सिखाए। और कलीसिया कौन है? बॉयज, हेलो, कलीसिया कौन है जी? बच्चे भाई हम हैं, भाई अपने बारे में कहो ना। कलीसिया कौन है? बच्चे। हालेलुया।
تو کلیسیا کا کیا کام ہے کہ جو قوانین بنائے گئے ان کو فالو کرے. ہاللیلویہ. اور میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اگر ہر گھر کی کلیسیا کا ہر ممبر، باپ اپنی جگہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے سر انجام دے، اسسٹنٹ پاسٹر اپنی خدمت کو بخوبی سر انجام دے، اور کلیسیا اس کو فالو کرے، گھر کی کلیسیاں ماڈل کلیسیاں بن جائیں گی. ہاللیلویہ. یہ چھوڑا ہوا کام ہے کلیسیا نے جس پہ میں آپ لوگوں کو لے آ رہا ہوں. یہ چھوڑے ہوئے کام، ہم بڑا ایزی ہو گئے تھے چرچ کے لوگ کہ سنڈے دی سنڈے گرجے جاؤ. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. تو باقی 6 دن کدھر؟ گھروں کی کلیسیاں ویران پڑی تھی، مذہبیں ویران پڑے تھے. ہفتے میں ایک دن تو چرچ کے مذہبے پہ پریئر کر رہے ہو، وہاں خدا کی مذہبوں پر آگ آتی ہے، لیکن گھروں پہ مذہبیں گھروں کے اندر بالکل ویران. خدا نے کرونا کے ذریعے ایک بار پھر سے کلیسیا کو ابتدائی پوائنٹ پر، جہاں سے کلیسیا شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یروشلم کے ایک گھر سے. ہاللیلویہ. جب 120 لوگوں پر خدا کا پاک روح نازل ہوا، گھر سے کلیسیا شروع ہوئی. ہم نے بلڈنگوں کا نام دے دیا، ہم نے پتہ نہیں ہزاروں لوگوں تو پھر ہی کہتے ہیں کہ کلیسیا ہے. کلیسیا کیا ہے؟ ہاللیلویہ. گھر کی کلیسیا اچھی بات ہے، کیونکہ گھریلو کلیسیاں، لوکل کلیسیاں مل کر عالمگیر کلیسیا بناتی ہیں. لیکن یہ ابتدائی جو مین پوائنٹ ہے، اس کو چھوڑا ہوا تھا چرچ نے. اور کرونا کے ذریعے خدا نے مدد کی ہے فیملیز کی، کہ ہر شخص اپنی خدمت کو، اپنے آپ کو پہچان لے. ہاللیلویہ. خدا دوبارہ ہمیں اس جگہ پر لے آیا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا نا، آدم کی ڈیوٹی بڑی پیاری تھی. ہوا کو بھی بنایا، پھر ڈیوٹی کیا لگائی کہ وہ باغ کی باغبانی اور نگہبانی کرے. نگہبانی کس چیز سے؟ وہاں اس کی بیوی ہے، اس کی فیملی ہے. کہیں میدان کا حیوان سانپ جو ہے نا، ابلیس پرانا دشمن، وہ حملہ نہ کر. یہ ذمہ داری تھی نگہبان کی. اور نگہبان کے لیے لکھا ہوا ہے، تیموتھیوس کو پول پہلا خط لکھتا ہے 3 باب کی پہلی آیت میں، کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. ہاللیلویہ. نگہبان کا عہدہ ہے، ایک پوری پوسٹ. غور سے سنیے ماما پاپا، پاسبان، نگہبان، غور سے سنیے گا. ایک شوہر اور بیوی کا بلاوا، ماما اور پاپا کا بلاوا کسی بھی پاسٹر، نبی، رسول، مبشر، کسی بھی استاد کے بلاوے سے کم نہیں. یہ کال ہے خدا کی طرف سے. ہم بلائے گئے ہیں تاکہ اپنے گھر کی کلیسیا کا بخوبی بندوبست کر سکے. ہاللیلویہ. لیکن جو کوئی گھر کی کلیسیا کا بندوبست نہیں کر سکتا، ایسے لکھا ہے نا، بندوبست نہیں کر سکتا، تو وہ بلا باقی کلیسیا کی خبر گیری کیا کرے. گھر میں ناکام، اس کا مطلب ہے وہ چرچ میں ناکام. آغاز کہاں سے؟ خدا کاؤنٹ کن چیزوں کو کرتا ہے؟ خدا گھر کی کلیسیا کو دیکھتا ہے. ہاللیلویہ. مجھے خدا کے خادم یاد آ رہے ہیں، ڈیرک پرنس. کئی سال پہلے میں نے ان کی کتاب پڑھی. انہوں نے کہا کہ میرے یوتھ تھی میرے پاس آئی امریکہ میں، کہتے ہیں کہ مجھے ملے اور کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو پتہ ہے وہ جوان پاسٹر اٹھا ہے، ہلا کے رکھ دیا دنیا. بھائی اتنا زبردست سپیکر ہے، کلام سناتا ہے، معجزے ہوتے ہیں، اس کے ناول میگزین بڑے اچھے آ رہے ہیں، بکس بڑی اچھی لکھ رہا ہے. اچھا کہتا ہے میں ان کی طرف دیکھتا رہا. ڈائریکٹ پرنس کہتا ہے کہ میں نا، کہتا ہے صاحب آپ اسے جانتے؟ کہتا ہے میں مسکرایا ان کو دیکھ کے. پھر وہ جوان پوچھتے ہیں پاسٹر صاحب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ اس پاسٹر صاحب کو جانتے ہیں؟ بڑا جوشیلا پاسٹر ہے. کہتا نہیں میں ابھی تک اس کی بیوی سے نہیں ملا. کہتے اس کا کیا مطلب؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی بیوی کی. کہتا نہیں بیوی سے پتہ چلے گا کہ پادری کی دادا ہے. ہاللیلویہ. گھر کی کلیسیا بتائے گی کہ ہیڈشپ کیسی ہے، لیڈرشپ کیسی. اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے. کرنتھس کی کلیسیا کو پول خط لکھتا ہے، ہر عورت کا سر مرد، مرد کا سر مسیح، اور مسیح کا سر کیا ہے؟ خدا ہے. عورت کا سر مرد. ہیڈ پاسٹر جو ہے وہ مرد ہے، شوہر ہے، اور بیوی کلیسیا بھی اور اسسٹنٹ پاسٹر بھی. ڈبل جاب ہے اس کی، ڈبل کام کرے، فالو بھی کرے اور ان قوانین کو اپنے بچوں پر بھی اپلائی کرے. ہاللیلویہ. اور کلیسیا
पूछ कछ होगी मामा पापा, गौर से सुनिए मेरी बात। लिखा है यर्मिया की किताब में, तेरा वो खुशनुमा गल्ला जो तुझे दिया गया था वो कहाँ है। रिपोर्ट होगी, खुदा पूछ कछ करेगा मामा पापा से, मैंने तुझे गल्ला दिया, बच्चे दिए, पूरा रेवड़ दिया, वो कहाँ है, उनकी परवरिश किस तरीके से की। इसके लिए पौलुस हमें इफिसस की कलीसिया को खत लिखते हुए ये तालीम देता है, ऐ औलाद वालों, खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर अपने बच्चों की परवरिश करो। हालेलुया। पूछ कछ होगी, मैंने तुझे बीवी दी, मैंने तुझे बच्चे दिए, तूने घर की कलीसिया कैसे बनाई। हम जवाब दे हैं खुदा के हुजूर, हर घर की एक कलीसिया बाइबल मुकद्दस कहती है, और बीवी मददगार बनाई गई है, कहीं भी शौहर से कम नहीं है, अथॉरिटीज दोनों की बराबर है। लिखा है खुदा ने बागे अदन में उनको बरकत दी, फलो बढ़ो फूलो और जमीन को मामूरो महकूम करो। महकूम का मतलब क्या, हुक्मरानी करो, बादशाही करो। हालेलुया। दोनों मिलकर हुक्मरानी करें घर की कलीसिया पर, दोनों मिलकर। इसके कई तर्जुमे, कई तरह की तशरीहात हैं। दोनों मिलकर का मतलब कि मुत्तफिक होकर, इत्तेहाद से, यूनिटी जब उनके अंदर होगी, वहां पर कसरत के साथ बरकत आएगी। हालेलुया। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में, जब दो शख्स मुत्तफिक ही नहीं होंगे वो इकट्ठे कैसे चल सकते हैं। आमोस की किताब में लिखा हो, उनका सोचों में एक होना, रूह में एक होना, जज्बाती तौर पर एक होना, जिंदगी के हर एरिया में उन्हें एक होना लाजमी है। जब तक वो इकाई नहीं बनेंगे, एक नहीं होंगे, घर की कलीसिया मॉडल नहीं बन सके। याद रखिए मामा पापा, खुदा ने बड़ी खूबसूरत कलीसियाएं हमें दी हैं, बच्चे दिए हैं, साथी दिए हैं, और ये इब्तदाई काम जो चर्च ने बिल्कुल छोड़ दिया था, खुदा कोरोना के जरिए, बहुत सारे और पॉइंट भी हैं, उनमें से एक ये है कि खुदा ने हमारी मदद की है कि हम दोबारा अपने घरों के मस्जिदों की मरम्मत करें, ताकि खुदा की हजूरी हमारे दरमियान आए। हालेलुया। खुदा खुद जैसे अदन में जाया करता था ना, हमारे घरों में भी शुक्रगुजारी और गाने की आवाज हो, खुदा हमारे घरों में उतरा करे। बहुत दफा कई घरों के दरवाजे ऐसे बंद होते हैं कि वो दरवाजे खड़का के चला जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन कोरोना के जरिए खानदानों के दरवाजे खुले हैं। और मैंने इस साल के शुरू में आप लोगों को बताया था कि इस साल आप खुदा की हुजूरी के ईमानदारों के बारे में, पाकिस्तानी ईमानदारों के बारे में, पाकरू के इतने बड़े तजर्बात हम करेंगे, पूरी जिंदगी में रूह कुद्दस के ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने नहीं किए होंगे। हालेलुया। क्यों होना शुरू हो गया है, घरों की कलीसियां एक्टिव हो गई हैं, दुआओं में मतलब खुदा, मैंने देखा है, सीख लिया कलाम में से, जब हम कलाम को सुनकर या इसको पढ़कर इस पर अमल नहीं ना करते, खुदा हालात के जरिए फिर हमसे अमल करवाता है। बहुत दफा खुदा ने कहा भाई बंद कमरे में जाओ और पीछे से दरवाजे को क्या करो, लॉक कर लो। हम माने ही नहीं, बार बार खुदा ने कलाम किया बाइबल में से, चैनल्स के थ्रू, खादमों के जरिए, कि भाई बंद हो जाओ दुआ पे, खुद नहीं हुए। हालात के जरिए, कोरोना के जरिए खुदा ने लॉकडाउन हमें कर दिया, चलो हुण दुआवां च बैठो। हालेलुया। अब हमने वक्त दिया है खुदा ने कि हम इस लॉकडाउन से फायदा उठाएं, घरों की कलीसियाओं को मजबूत करें। घर की कलीसियां मजबूत हो जाएगी ना, तो हमारे लोकल कलीसियां, मुकामी कलीसियां मजबूत हो जाएगी। मुकामी कलीसियां मजबूत हो गई तो आलमगीर कलीसिया मजबूत हो जाएगी, और खुदावंद यीशु मसीह का आना जल्द हो जाएगा। हालेलुया। फैसला अब मेरे और आपके हाथ में है, इसकी खूब तैयारी कीजिए, इसको होमवर्क लीजिए, अपनी घरों की कलीसियों को मजबूत कीजिए। और मामा पापा जो घर के पासबान है, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इन सारे हालात के लिए। मैं नहीं मारा कहता इन हालात को, अगर शैतान है पीछे तो उससे पीछे खुदा खुद खड़ा है। हालेलुया। कईयों के लिए तो ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ ना, इबरत है, तो कईयों के लिए नसीहत है। खुदा कोरोना के जरिए मेरी बड़ी हेल्प कर रहा है, मेरी कई थक टुट वो निकाल दी है खुदा ने। घर के अंदर 25 साल हो गए मुझे खुदा उनके साथ चलते, मेरी शादी को हुए 13 साल हो गए। 13 सालों में अब मेरे पास्टर हूँ और अच्छी खिदमत मैं समझता हूँ खुदा ने मेरे स्कूल की, लेकिन 13 सालों में
میں نے کبھی بھی گھر کے اس مصبے پر جیسے گھر کے اندر ہونا چاہیے تھا، پاک عشاء ہو، گھر کے اندر پورا مصبہ جیسے ایک گھر کی کلیسیا عبادت کرتی ہے اس طرح کرے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے میری طرح دوسرے پاسٹر بھی ایسا نہ کر سکے، لیکن خدا نے کورونا کے ذریعے میری تو مدد کی ہے۔ 13 سالوں میں پہلی بار میں نے اپنے گھر میں پاک شراکت کروائی، ہاللیلویہ۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا ایسے لکھا ہوا نا، تو بڑا پلان تھا میرا کہ کلیسیوں میں جانا تھا، گھروں میں جانا تھا، تو ہم نے صبح یہ پلان کر لیا کہ آج پاک عشاء کا دن ہے، تو میری مسز نے گھر میں ٹائم بنا لیا، رات 9 بجے گھر میں پاک عشاء کریں۔ میں وزٹ کے لیے چلا گیا، واپس آیا 8:30 پہنچ گیا، تو کشمش اور وہ منقہ وغیرہ گھر میں پڑے تھے، اس نے شیرہ بنایا، روٹی بنائی، ٹیبل سجا ہوا ہے، ٹب شب ہر چیز تیار ہے، اور یوں ہی بھی میں گھر آیا۔ میں نے ایک اچھے پاسٹر کی طرح نگہبان ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو پاک عشاء کے بارے میں تعلیم دی، اور اس کے بعد پاک عشاء میں مسیح کے میز پہ انہوں اس دسترخوان پہ شامل کیا۔ بعد میں نے پاؤں دھونا، اتنی انائٹنگ ایک دوسرے کے پیر جب دھوئے، اتنی خوبصورت خدا کی حضوری، آنسو اور خدا کا جلال ہمارے گھر کے اندر تھا، گھر کی کلیسیا میں خدا اترا ہوا تھا، ہاللیلویہ۔ ایسے سرور اپنے گھروں کے اندر یہ قانون بنائیے، اور اتنی بڑی برکت میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہفتے میں ایک دن پاک شراکت گھر میں ضرور کیا کریں گے، ہاللیلویہ۔ گھر کی کلیس کچھ چرچز خلاف ہیں کہ نہیں گھروں میں یہ نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس میں دیکھ لیجئے، کوئی مجھے ایک حوالہ ہی دے دیجئے جہاں پر چرچوں میں یا ہیکلوں کے اندر یہ کیا گیا۔ گھر کی کلیسیوں میں، پرانے عہدنامہ میں بھی، خروج 12 باب میں لکھا ہے جب مصر کے پہلوٹوں کو مارنا تھا فسح کی رات، تو خدا نے کن کو حکم دیا تھا؟ خاندانی لیڈرشپ کو کہا تھا کہ بدلہ لو اور گھروں کے اندر فسح کھاؤ، ہاللیلویہ۔ نئے عہدنامہ میں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا جب جاؤ گے نا تو آدمی کھڑا اس کے پاس ہوگا، ایسے لکھا ہے نا۔ تو جیسا خداوند نے کہا ویسے ہی سب کچھ شاگردوں نے پایا، اور اس آدمی نے بتایا اوپر والا پورشن جو بالا خانہ تھا، 2nd فلور پہ سارا انتظام کیا گیا، اور مسیح خداوند نے پاک شراکت اپنے شاگردوں کو گھر کے اندر دی۔ اس نے روٹی لی اور توڑی، لکھا ہے جس رات وہ پکڑوایا، پھر وہ پیالہ لیا، یہ میرے وہ عہد کا خون ہے جو بہتوں کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کے واسطے میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو، ہاللیلویہ۔ نئے عہدنامہ میں دیکھیں پھر شاگردوں نے کیا کیا۔ اعمال 2 باب میں لکھا ہے 42ویں ہے، اور وہ سب رسولوں سے تعلیم پانے، روٹی توڑنے، دعا کرنے اور رفاقت رکھنے میں مشغول رہے، اور 46ویں آیت میں لکھا ہے وہ سادہ دلی سے گھروں کے اندر روٹی توڑا کرتے تھے، ہاللیلویہ۔ کون سی روٹی؟ یہ لنچ یا ڈنر نہیں کھاتے تھے۔ روٹی توڑنے کا مقصد وہ گھروں کے اندر پاک شراکت کیا کرتے تھے، مسیح کے میز پر کھاتے تھے، ہاللیلویہ۔ گھروں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر گھر کی ایک کلیسیا ہے، ہر گھر کے اندر ایسی مقدس رسومات کا آغاز کیجئے۔ خدا کورونا کے ذریعے ہم سے کلام کر رہے حالات کے ذریعے کہ آپ وقت ایسا آیا ہے کہ گھروں کے اندر رہ کر اپنے گھروں کی کلیسیوں کو مضبوط کرو، ہاللیلویہ۔ برکت آ رہی ہے جی، تو ضرور آپ ان گھروں کے اندر نا، اور میں نے سیکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے بڑی پیاری تعلیم دی ہے کہ میں تم میں سب سے بڑا ہوں، اور میں بڑا ہو کر اگر تمہارے پاؤں دھو سکتا ہوں تو تم میں بھی چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، میری یادگاری کے واسطے ایسا ہی کیا کرو۔ اس کو کیجئے، ماما پاپا اپنے بچوں کے، اپنے جونیئرز کے، چھوٹے بہن بھائیوں کے پاؤں دھوئیے، ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیے، اس سے یونٹی آئے گی، اتحاد آئے گا، برکت آئے گی خاندان میں، ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ آئے گا، ہاللیلویہ۔ یہ بڑا برکت کا مقام ہے۔ ان دنوں لازمی اپنے گھروں کی کلیسیوں پر توجہ دیجئے تاکہ ہم گھروں کی کلیسیوں کو منظم کر کے اس بڑی برکت میں شامل ہو جائے، دیانتدار نوکر کی طرح، اچھے خادم کی طرح باپ کی اس میراث میں شامل ہو جائے جو بنائے عالم سے ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، ہاللیلویہ۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند اپنے خدا کے حضور جھکائیں گے، اپنی آنکھیں بند کر کے ہم دعا مانگیں گے۔